بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ذرا کچھ زیادہ ہی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں، اور پی ڈی ایم 11 اور عمران 11 دونوں کا میچ آپ کو معلوم ہے کہ چل رہا ہے۔ اور آج جناب جو خبریں آئی ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہم آپ کو بتاتے رہے تقریباً اسی طرح کی خبریں ہیں۔ اور پی ڈی ایم کی تدفین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کی تدفین 27 تاریخ کو شام کو ہو گئی تھی گڑھی خدا بخش میں، تو آج اس کا باقاعدہ طور پہ اظہار بھی کیا گیا۔ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیشن لیے ہیں اور جناب شریف خاندان کو بالکل لال جھنڈی دکھا دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ جانیں اور آپ کی سیاست جانیں۔ اور دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے انہی کی جماعت کے سینئر اکابرین نے۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو خواجہ محمد آصف صاحب کو سنیے کہ پاکستان پارٹی کے بارے میں اور صدر زرداری کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ No, still maintain. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے۔ On زرداری صاحب؟ Yes, I still have the reservations. تو یہ آپ کو زرداری صاحب پہ بھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں، میں تو بندوں کی بات نہیں، ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو آپ آبجیکٹیو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں نا، میرے اگر فرض کریں میں جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے، کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے، تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان ہم ایون ٹوڈے۔ خواجہ آصف میں بار بار کہوں گا آئی اسٹل ڈونٹ بلیو ان ہم۔ ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ ہے 30 ستمبر اسی سال کا، جس میں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں صدر زرداری صاحب کے بارے میں کہ جناب مجھے بالکل اعتبار نہیں ہے، اور اس کے باوجود مریم صفدر صاحبہ نے پیپلز پارٹی پہ جناب پورا زور لگا رہی تھیں، بلاول بھٹو کو انگیج کیا ہوا تھا اور مسلسل کچھ چیزیں کر رہی تھیں۔ اب مریم صفدر صاحبہ نے 27 تاریخ کو جی گڑھی خدا بخش میں ایک بریکنگ نیوز دی تھی، اس کو کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور بریکنگ نیوز دی خود دی انہوں نے، اور پہلی وہ خبر ہے جو کہ مریم صفدر صاحبہ کی بالکل منوان سچ ثابت ہوئی۔ ذرا سنیے۔ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، تالیاں بجائے گا کیا؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، تالیاں بجائے گا کیا؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ چودھری صاحب صابر شاکر صاحب معاف کرنا، ہاں جی، تسی وہ کلثوم نواز دا مریم نواز دا بیان چلایا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا ہے ہی نہیں، یہ تو صابر شاکر اور غلام صاحب نے گڑ کے چلا دیا۔ تو میں دوبارہ سن لیں، ہم نے تو کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی، یہ دوبارہ سنائیں جی ذرا۔ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، تالیاں بجائے گا کیا؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، تالیاں بجائے گا کیا؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ تو جو صاحب یہ خبر سچ ہوئی کہ نہیں؟ صابر شاکر صاحب، ہاں جی، صابر شاکر صاحب جی، یہ جو ان کے ہاتھ میں کچھ دیر سے سٹیل کا گلاس ہے، ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں، ہر جگہ، جہاز ہو، گاڑی ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، کسی جگہ بھی جا رہی ہو، گلاس پکڑا ہوتا ہے، تو یہ اس کا کیا چکر ہے؟ اس کا اثر تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو آواز ہے نا، یہ نارمل آواز نہیں ہے، یعنی جس طرح وہ اپنی پارٹی کا، پی ڈی ایم ای کا، ہاں کسی کے لیے کر رہی تھی، وہ ٹھٹھا اڑا رہی ہیں، تو اٹ از ناٹ اے نارمل ایکشن اور پریکٹس۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسٹیل کے گلاس کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، میں آپ کو صاحب یہ جو انہوں نے تقریر کی تھی، یہ بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کے بعد، ان کی یقین دہانیوں کے بعد کی تھی،
اور گڑی خدا بخش میں اور بلاول بھٹو. اور بلاول بھٹو نے جب یقین دلا دیا اور اس مسحور کن ماحول میں جب انسان عالم بالا میں چلا جاتا ہے تو عالم بالا میں پہنچ کے پھر اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے جناب، جو کہ گڑی خدا بخش میں محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے کی. اب چوہدری صاحب آتے ہیں، ذرا آج کے اجلاس میں ہوا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کیا ہوا جناب؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا اجلاس. تو چوہدری صاحب پہلا وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ شریف خاندان نے آج تک بھٹو خاندان پہ کوئی ایک بھی ایسا احسان ہے جس کو ہم بیان کر سکیں کہ انہوں نے ہم پہ کیا ہو؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالنے تک کوئی ایک بھی احسان؟ وہ جواب تھا جناب ندارت، بالکل نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب نے، میں ذرا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب پہلے دن سے اس بات پہ قائم، اور ان کی جو باقی پولیٹیکل پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے جو اکابرین تھے وہ بھی، جو نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی میں سارے نظریاتی جو ہیں وہی ہیں، CEC میں کوئی irrelevant آدمی نہیں ہے، کوئی فصلی بٹیرا نہیں ہے. اس میں زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے گڑی خدا بخش میں ایک بات کلیئرلی کہہ دی تھی، یعنی تمام محنتیں کرنے کے باوجود، بلاول بھٹو کے ذہن کو کلٹیویٹ کرنے کے باوجود، لیکن زرداری صاحب نے ایک بات بڑے اسٹیٹمنٹ کلیئرلی بتا دی تھی کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے. آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو. عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے. تو جناب آج بھی چوہدری صاحب پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس میں کہا گیا کہ جناب اگر نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ شوق ہے استعفوں کا، مریم صفدر صاحبہ کو، تو وہ آئیں اور جیل یاترا کریں، جیل کو سینے سے لگائیں، اور ہم جناب استعفے دینے کے لیے حاضر ہیں. تو یہ آج پہلی شرط رکھی گئی. نہیں، وہ تو رکھی گئی. اصل بات یہ ہے جو بہت بڑی آج ایئر وائی نیوز نے صبح جب خبر دے دی کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومتی ایوانوں میں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ نو گوئنگ بیک. یہ جو 2 استعفے آئے ہیں اس کی جو ہی تصدیق ہو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کی منظوری کا اعلان کر دو. کسی وفد کی انٹرونشن، کسی مسلم لیگی کی، کسی اپوزیشن کے وفد کی کسی جان دیو انہوں نے غلط آ گیا تھی، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مریم نواز نے خود بھجوائے تاکہ اس کی دباؤ بڑے باقیوں پر اور ماحول پیدا کیا جائے. پرابلم یہ ہے کہ ان کی ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے، اور الٹی اس لیے پڑ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر ترس آ گیا ہے کہ لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور چوری جو ہے، جو ہال مارک ہو گیا ہوا تھا، اس سے اس قوم کو بچایا جائے. اگرچہ میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں پر ریزرویشن ہے کہ ان کا ان دفتروں میں اور بڑے دفتروں میں ہونا مناسب نہیں ہے. عمران خان کی دیانتداری پر انگلی اٹھے گی بالآخر اگر ان لوگوں کو نہ نکالا انہوں نے یا ایکشن نہ کیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے ان کی اپنی ذات جو ہے، چونکہ وہ اب بورڈ ہیں، دیانتدار ہیں، نیک نیت ہیں اور ایمانداری سے خدمت کر رہے ہیں 2.5 سال میں، ان کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو اس وجہ سے ایک بڑا ڈپارچر ہے اور اس کو ہی کنسالیڈیٹ کر کے آگے ملک کو چلنا چاہیے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں. اور ایک ہے NRO جو گورنمنٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے along with NAB, FIA, اینٹی کرپشن، کہ مثلا ایک آدمی نے 100 ارب روپیہ دینا ہے یا 1000 ارب دینا ہے یا ساروں نے 2, 3, 5, 10 ہزار ارب دینا ہے، تو وہ اپنے وہ پیسے واپس کر دیں، خواہ یک کر دیں یا ڈالرز میں کر دیں یا پاک روپی میں کر دیں یا کوئی 2-4 قسطیں کرا لیں. تو یہ گورنمنٹ تیار ہے کہ جو خزانہ ہوا ہے، جو لوٹنا ہوا ہے پیسہ ہے،
جو لوٹے ہوئے اثاثے ہیں وہ واپس کر دیں ان ون فارم اور دی ادر، تو اس کی حد تک رعایت ہو سکتی ہے، ورنہ باقی کہ جی آپ لوگ جو ہے دندلاتے پھریں اور ڈاکے ماریں اور چوری بھی کریں اور پھر ملک پر مسلط بھی رہے، دس از آؤٹ آف دی کوسچن. کلیئر؟ جس سینارو کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ایک طرح کی ایمنسٹی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ایک طرح کی ایمنسٹی دے دی جائے ون ٹائم، اور اس کے لیے شرط یہ ضرور ہوگی کہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن اس کے لیے رکھی جائے گی. 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن لازمی ہوگی، اور اس میں اگر کوئی دے دیتا ہے پیسے دے اور دیتا واٹ ہے. ایور دی کورٹس ہیو ڈسکوالیفائڈ فار دی پیریڈ، دی کورٹس ہیو ڈسکوالیفائڈ. جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی آرڈیننس بھی آ جائے، اور آرڈیننس کی صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کو آئینی اور لیکن پہلے قانونی. کانسرٹ دینا پڑے گا نا ملزم پارٹیوں کو. جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی ہوگا نا، آئینی اور قانونی تحفظ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جناب آپ پیسے واپس کریں، جرم کو نمبر 1 جرم کو تسلیم کرنا پڑے گا، نمبر 2 پیسے واپس کرنے پڑیں گے، جو لائبلٹیز ہیں جو ان کے ذمہ بنتی ہیں وہ واپس کرنی پڑیں گی، اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن 5 ایئرز کی ہوگی، آپ دیں، اور اس کے بعد جناب 5 سال کے بعد آپ آ جائیں اور آ کے الیکشن لڑنے اگر لڑنا ہے تو. یہ 3 چیزیں ہوں گی بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایمنسٹی ملی ہوئی ہے کہ اس میں آئیں اور آ کے انویسٹ کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسے کہاں سے آئے. اور اسی پیکج کو اب ایمنسٹی کو 30 جون تک بڑھانے کا بھی سوچا جا رہا ہے کیونکہ آپ اس کا میں مطلب دائرہ وسیع کر دیں گے اس کو. جی ہاں، اس کو بالکل ایسا ہی ہوگا. یہ ایک چیز سوچی جا رہی ہے، اور اس میں جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھائے، اور جو نہیں اٹھانا چاہتا، جو ٹکرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر. اچھا، اس میں قبول جرم ضروری ہے؟ جی، جرم پہلا اس کے بعد ہی آپ کریں گے. نمبر 1 جرم قبول کریں، نمبر 2 آپ کے ذمے جو لائبلٹیز ہیں وہ واپس کریں جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، نمبر 3 5 ایئرز کی ڈسکوالیفیکیشن. یہ 3 چیزیں ہوں گی. اس کے بعد آپ جناب جیل جانے سے بچ جائیں گے، اور 5 سال کے بعد. صاحب معاف کرنا، جی. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نے میرے اوپر 100 ارب یا $1 بلین یا $6 بلین کا یہ مقدمہ کیا ہے، اور میں اس کو صحیح تو نہیں سمجھتا لیکن ہم یہ اپنا نام کلیئر کرنے کے لیے دینے کو تیار ہے، تو اس صورت میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو وہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. جب آپ پیسے واپس کر رہے ہیں چودھری صاحب، جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ پہ الزام ہے 50 ارب کا یا 25 ارب روپے لیں اور جان چھوڑیں اور 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن آ جائے، تو اس میں کیا ہے؟ اس نے پیسے تو دے دیے نا. پیسے میں اپنی ظاہر ہے رزق حلال تو نہیں دوں گا کہ جناب یہ تو میرے پیسے وہ تو کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا، وہ حلال کے پیسے تو نہیں، وہ اسی جو اس پہ چارج شیٹ ہوگی وہ تو صرف زکوٰۃ دی جا سکتی ہے حلال پیسے سے. جی ہاں، نہیں حلال پیسے سے آج کل کیا دوسرے پیسوں سے بھی بڑی. اسحاق ڈار صاحب نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ کروڑ روپے دے دیتے تھے، 10 کروڑ روپے دے دیتے تھے، اور اس کے بعد بتاتے تھے اپنا FBR والوں کو کہ یہ 10 کروڑ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. وہ جی. پھر انٹرویو کرنا چاہتے ہیں ہارٹ اٹیک والے، تو لب رہے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف. پیپلز پارٹی کی CEC میں پیپلز پارٹی کی CEC میں اور کیا ہوا اس کے بعد چودھری صاحب؟ یہ بھی ہوا پیپلز پارٹی کی CEC میں کہ جناب نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، اور اگر اصل جو بات وہ یہ ہے کہ یہ تو اپنی ڈیل بنانے کے لیے یہ ہماری قوت استعمال کر رہے ہیں، ہمارے کندھے استعمال کر رہے ہیں. تو کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ARD کی طرح 99-2000 میں ARD کو استعمال کیا، ڈیل کی، 10 سال کے لیے باہر چلے گئے، اور پیپلز پارٹی وہیں کی وہیں رہی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی مزید گزارنا پڑی کئی سال، اور اس کے بعد وہ واپس آئے. تو ایک چیز یہ بھی ڈسکشن ہوئی. آج کا جو CEC کا اجلاس تھا اس میں شریف خاندان کا خاص طور پہ جو ایک لمبی ہسٹری چلی آ رہی ہے اس پہ بات کی گئی، اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا، بلکہ شبہ نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس کچھ مصدقہ اطلاعات تھیں. پیپلز پارٹی پنجاب کے بھی ایک رہنما نے اور سندھ کے بھی ایک اہم رہنما نے CEC کو بتایا کہ جناب میں نے وہ گفتگو سنی ہے جو شہباز شریف صاحب کر رہے تھے دورانی صاحب کے ساتھ، اور کس طریقے سے چکمہ دے رہے تھے،
اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ کی بھی کچھ گفتگو سی سی کے کو بتائی گئی کہ جناب یہ ہمیں بلف کر رہے ہیں سارے، اور یہ کسی وقت بھی اپنی ڈیل بنا کے جا سکتے ہیں، یا یہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں جو کل آپ نے کہا تھا، یا مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی قوت ان کے ہاتھوں کیوں دیں اور ایک لائف لائن شریف خاندان کو مزید کیوں دیں، جبکہ ہم تو بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ جی نہیں مطلب سی کے ابھی وہ سعید غنی صاحب جو ان کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کائٹ فلائنگ ہے تو ابھی ہمارے فیصلوں کا اعلان ہونے دے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی مریم اور نواز کے حکم نامے پر آنکھیں بند کر کے نہ استعفے دینے کو تیار ہے، نہ لانگ مارچ کے لیے اس طرح تیار ہے، نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن کا ماحول ہے کرونا کی وجہ سے اور دنیا کے حالات کی وجہ سے، اور پاکستان کی اندرونی صورتحال جس میں نہ فوج، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ ادارے، نہ حکومت، ان کے درمیان کسی قسم کے اختلافات موجود ہیں کہ جس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور ہم نے چینجز کو دیکھا ہے ماضی میں۔ آپ نے کہا کہ ایک دفعہ نواز شریف نے اپنے گروپ سے بے وفائی کر کے 89 کے اینڈ میں عدم اعتماد ناکام بنوائی تھی بے نظیر کے خلاف سنگل ہینڈلی، تو یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں، اور کبھی کوئی کرتا ہے، کبھی ہمیں اس سے جانے کی غرض نہیں ہے۔ ہم جو کوئی ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ چودھری صاحب ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ نے سعید غنی صاحب کا ذکر کیا، جو پاکستان پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کرے گی اس میں بڑے اف بٹس لگائیں گے، اگر مگر لیکن یہ نہیں وہ نہیں، تو اس میں آ کے کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہے گی کہ جناب بس ہمارے راستے جدا ہیں، ایسا کچھ نہیں کہے گی۔ ہم تو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، سینٹ کا الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے، یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور اپنی پارلیمانی قوت کو بڑھائیں گے۔ نمبر 2، ضمنی الیکشن میں ضرور حصہ لیں گے، یہ فیصلہ کیا گیا۔ نمبر 3، کہیں سے استعفے نہیں دیں گے، نہ قومی اسمبلی سے نہ سندھ اسمبلی سے، کیونکہ استعفے دینے کی صورت میں بھی سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے، اور 4 الیکٹورل کالج برقرار رہیں گے۔ وہاں پہ یہ بھی آئینی ماہرین نے اپنی رائے دے دی کہ جناب اگر آپ سندھ اسمبلی توڑ بھی دیں تب بھی 4 الیکٹورل کالج باقی رہیں گے، اور 4 کا سینٹ کا الیکشن ہوگا، اور وہاں سے واک اوور ملے گا، کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کو۔ لہٰذا یہ آپشن بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اب اچھا یہ بھی آپ نوٹ کریں، جی صابر شاکر صاحب، آج اے آر وائی نے خبر چلائی تھی کہ بھئی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ جو 2 بندوں کے استعفے آئے ہیں یا جن کی بھی تصدیق ہو جائے پروسیس کے ذریعے، اس کو فی الفار قبول کر لو۔ تو اس پر سی جو پیپلز پارٹی، اس میں اے آر وائی نیوز کا کافی تفصیلی اس پر تبصرہ اور تبادلہ خیال ہوا ہے، یہ آپ کو میرا خیال ہے یہ نوٹ کر لیں۔ ہم نے کوئی کسی نے گھڑ کے خبر نہیں دینی ہوتی، نہیں، جو واقعات ہیں ان کو بتائیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ فضل الرحمان کی پارٹی تقریباً 2 متحارب کیمپوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب کا جو کچھ ہونا ہے وہ بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ پہلے ذرا جو آج سی میں ہوا اور جو مسلم لیگ نواز کے خفیہ رابطوں کا سی میں تذکرہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز اب بھی خفیہ رابطے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اب بھی ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، اب بھی وہ NRO مانگ رہی ہے، اور وہ تمام خفیہ روابط بھی ڈسکس ہوئے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے جو فیصلے کیے ان میں ایک تو یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ نواز بیک ڈور چینل پہ ابھی بھی منت ترلا کر رہی ہے، اور ایک طرف مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو الزامات لگا رہے ہیں، ان کو دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو دوسری جانب مسلم لیگ کے لوگ ہی رابطے کر رہے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب کا شہباز شریف سے ملاقات، اور پھر میں کچھ آپ کو اجلاع سنواتا ہوں جی، شارٹس، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس سے رابطے کر رہے تھے
اور دوبارہ اسی ملٹری لیڈرشپ سے کہہ رہے تھے جناب آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. ذرا سنائیے گا جی. اب چلیں جی عمران خان سے سٹارٹ کریں ذرا. اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں. فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے. شبلی فراز صاحب جی، کیونکہ یہ بار بار جو پی ایم ایل این ملٹری لیڈرشپ کو کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملٹری لیڈرشپ پہ کوئی جھگڑا نہیں، ہم بھائی بھائی بن جائیں گے اگر آپ اس حکومت کو گرا دیں. سنائیے جی شبلی فراز صاحب. طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں. اب جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ جناب حکومت گرائیں، تختہ الٹیں، تو رانا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اشرف شریف صاحب، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میری جماعت یا کسی بھی دوسری جماعت جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہی ہے، یہ ملک کے چلو جیسے بھی صحیح اور جس طرح سے بھی صحیح وزیر اعظم ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ صرف اس طرح سے زبانی جو ہے وہ ہوائی باتیں تو نہ کریں. یہ پھر اس بندے کے خلاف مقدمہ قائم کریں، اس بندے کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں یا کروائیں جس آدمی نے اتنی بڑی جو ہے وہ بات کی ہے. اب چونکہ ان کو بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ فوج کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، فوج کو منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کا کہہ رہے ہیں، اب اس کی پکڑ میں آ رہے ہیں، اب اس سے پیچھے ہوئے. رانا صاحب کہتے ہیں ان کو تو سزا دینی چاہیے، کسی نے ایسی بات نہیں کی. لیکن کیسے نہیں کی جناب؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں وہ کہتا ہے جس نے بھی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب. آج بھی ہماری اسٹیبلش جعلی حکومت کی پشپناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا. آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے. اب جناب ایک محمود خان اچکزئی صاحب کا سنائیے جی، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کام کریں ترکی والا اور یہاں پہ سب کچھ الٹا دیں. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی، بی بی مریم آپ رہبری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ترکی کی طرز پہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام پاکستان کو جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیں، پھر دیکھیں خلق خدا کیا لاتی ہے. اب سنائیے جی مولانا غفور حیدری صاحب. سلیکٹڈ حکومت یہ شو پیس ہے، اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دو کہ یہ نیب نہیں ہے، یہ عمران نہیں ہے، یہ جے ایچ کیو راول پنڈی ہے. میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جے ایچ کیو کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانو، اپنا دست شفقت ان سے ہٹاؤ تو دھڑام سے اس کی حکومت گر جائے گی. اس کے پاس اکثریت نہیں. اب آئیں جناب سابق وزیر اعظم، بیک ڈور ڈپلومیسی، ٹریک ٹو ڈائیلاگ، شاہد خاقان عباسی صاحب. عوام کا دباؤ یہ آپارا میں ہوتا ہے، عوام کا دباؤ پنڈی میں ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے. ڈائیلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی. باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی سائی ہیں. وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی. یہ وہ گفتگو تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہنوں میں جناب شک کا بیج جو تھا اس کو یقین میں بدلا کہ یہ تو ابھی بھی رابطے میں ہیں.
ابھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے چکر میں ہیں. یہ بھی بات ہوئی. اب ذرا خواجہ آصف صاحب کو سنیے جی. Actively establishment is participating in the running of this government every day. جنہوں نے تجاوز کیا ہوا ہے وہ اپنی اپنی حدود میں واپس چلے جائیں اور جس کی ٹیریٹری کیپچر ہوئی ہے اس کو ٹیریٹری دے دی جائے. یہ سارا حل ہے اس کا. ان کی بیکنگ کے بغیر یہ ایک دن بھی حکومت میں نہیں رہ سکتے. ان نتیجہ خیز مذاکرات ہونے ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ضرور رول ہوگا. مریم نواز صاحبہ سنائیے جی. تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب انشاءاللہ. ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے, ہم جانے اور عمران خان جانے. اب جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا دیں, وہ خود بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ذرا سنائیے جی. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں اور یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. رانا صاحب تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے. مال مسروقہ جو ہے یہ اس کو واپس کریں, جس کی ملکیت ہے اس کو واپس کریں اور اس کو صحیح راستے پہ جو ہے وہ چلائیں. اسٹیبلشمنٹ آج منڈے ہے اور 28 دسمبر ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آج نیوٹرل ہو جائے اگلے منڈے تک یہ حکومت نہیں ہوگی. یہ جناب کل 8 بجے کا ساٹ تھا اور رات 10 بجے 2 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, ہمیں نہیں پتہ. 2 گھنٹے کے بعد رانا صاحب نے شہباز شریف صاحب وہ آتے ہیں ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آتے ہیں اور ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آ کے اپنی اصل بات بتاتے ہیں. شبلی فراز صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. ہو سکتا ہے ارشد شریف صاحب نے کوئی بات بتا دی ہو. ذرا سنائیے جی. دیکھیں ارشد شریف صاحب, میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میری جماعت یا کسی بھی دوسری جماعت جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہی ہے, یہ ملک کے چلو جیسے بھی صحیح اور جس طرح سے بھی صحیح وزیر اعظم ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ صرف اس طرح سے زبانی جو ہے وہ ہوائی باتیں تو نہ کریں. یہ پھر اس بندے کے خلاف مقدمہ قائم کریں, اس بندے کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں یا کروائیں جس آدمی نے اتنی بڑی جو ہے وہ بات کی ہے. تو جناب چوہدری صاحب, پہلی اطلاع یہ ہے کہ پہلا بندہ جو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک تو علی وزیر صاحب ہیں اور دوسرے مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف بھی پوری تیاری کے ساتھ گورنمنٹ مقدمہ درج کروائے گی, اور اس کے بعد وفاقی سیکرٹری داخلہ اور ہوم سیکرٹریز جو کہ صوبائی ہیں ان کو بھی یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے. اور اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اسٹیٹ پوری قوت کے ساتھ آ رہی ہے. تو چوہدری صاحب فرمائیے. صابر شاکر صاحب مجھے پہلے اس کا جواب دیں کہ یہ جو غفور حیدری صاحب ہیں جو جی ایچ کیو پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, جو آئی ایس آئی کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں, اور ان کے عزائم کیا ہے, اور وہ جو دانش پر ان کو پہلے دن سے پٹیاں پڑھا رہے جی ادھر آپ جا کے معاف کریں. بھائی یہ کہتے فوج پیچھے ہٹ جائے اور آگے ہٹ جائے اور یہ کر دو. تم چاہتے ہو کہ فوج اور ملک جو ہے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جو گماشتے ہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے. And I have said it many times, agents are never free, agents are never free. اور یہ انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں جو کوئی فوج پر حملے کرے, جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے, جو فوج میں بغاوت کی شے دے, جو اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دو ہزاروں کو, ان لوگوں کو اگر کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا تو ہم سمجھیں گے کہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ ان میں کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ ہے, اور اب اگر جو کوئی بھی دشمن کا گماشتا ہے اس کا سر قلم کرنا پڑے گا. چوہدری صاحب اب ایک اور بھی ہے. اچھا میں پہلے وہ پیپلز پارٹی کے جو استعفوں والا چیپٹر ہے جی اس کو ہم ذرا کرتے ہیں کلوز, اس کے بعد چوری کی طرف جائیں گے. پہلے وہ اسد عمر صاحب کا آپ نے ٹویٹ نہیں دیکھا, وہ صابر شاکر صاحب نے جو کچھ کہا تھا پی ڈی ایم کے بارے میں, انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے. ذیشان کو کہیں ذرا پڑھ کے سنا دے.
وہ ذرا میں پتہ کرتا ہوں جی، آگے بات کریں. بالکل. فواد چودھری صاحب کا سنائیں جی استعفوں کے بارے میں، وہ کیا کہتے تھے. فواد چودھری صاحب. استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے. جناب وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کے لیے کوئی تیار نہیں. اب ذرا شہباز شریف صاحب والا بھی معاملہ سنوا دیں جی. فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں، جیل میں کیا ہوا. شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے. درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جناب اب ذرا پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی، آج سی سی کے جو فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ کر لیا ہے، اناؤنس جو مرضی کریں، لیکن جو فیصلہ کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا وہ پولیٹیکل فلسفی سن لیجئے جس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم رہی. ذرا سنوائیے گا جی بلاول بھٹو سمر عباس کے ساتھ انٹرویو میں. یہ سوچنا بھی کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے ہمیشہ ایک ان کی موقف سامنے ہے، وہ بھی پارلیمانی فورم چھوڑے، یہ ایک بہت ہی اٹامک بام کی طرح ہمارا ایکسٹریم میجر ہوگا. اگر ہمیں کنسیڈر بھی کرنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو، مجھے سی سی کے سامنے یہ پوائنٹ بھی لینا پڑے گا، تو پھر آئی نیڈ سم تھنگ ان مائی کیس کہ ہم نے پھر سارے جمہوری آپشنز ایکسپلور کیے ہیں. اب ذرا وہ بھی سنوا دیں جی کہ کس بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے اس معاملے میں. ریزگنیشنز کی بات ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کیسے 1985 کا جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا ہمارے ذہن میں ایک ڈرلنگ کی تھی کہ آپ نے کبھی سیاسی پچ نہیں چھوڑنا ہے، کبھی پارلیمنٹری فورم نہیں چھوڑنا ہے. دوسرا جناب یہ تو ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی، اور دوسرا جے یو آئی کے سینئر اکابرین مولانا خان محمد شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، مولانا شجاع الملک اور مولانا گل نصیب اور دیگر اکابرین کا آج اجلاس ہوا، اور اس کے بارے میں مولانا خان شیرانی صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے جی. جو اکابر سے وراثت میں ہمیں ملی ہے اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، مرکزی مجلس عمومی سے ایک قرارداد پاس کیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ان دونوں قسم کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام کا جاری کیا جائے جو ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 1 کے مطابق ہو. درخواست کے ساتھ لگا کر الیکشن کمیشن کو دے. جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی جائے گی اور اس میں جمعیت علماء اسلام فے کے بارے میں کہا جائے گا کہ جناب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک نئی آئینی اور قانونی جنگ چھڑنے جا رہی ہے. پھر مولانا شیرانی صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ تمام گروپ اکٹھے ہوں اور صرف سچ کا ساتھ دیں. مفتی محمود صاحب کی رحلت کے بعد جماعت کو دوبارہ منظم کرنے اور پاؤں پہ کھڑا کرنے اور فعال بنانے کے لیے جن ساتھیوں نے کردار ادا کیا ہے ان میں سے تقریباً تمام کے تمام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. کچھ کمزوری کی حالت میں ہے لیکن ان میں سے چلتا پھرتا اب میں ہی رہ گیا ہوں جو اس بات کا محرک ہوں کہ تمام گروپوں کو چھوڑ کے واپس اپنی اصل جماعت میں آ جائیں جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے. یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان اس میں تمام کو بلایا جا رہا ہے. اور چوہدری صاحب یہ تو ایک اور ڈرون اٹیک ہو گیا. نہیں ڈرون اٹیک نہیں ہے، ان کے ساتھ تو ایک بلی کا بچہ نہیں رہنا چاہیے جو ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرے، دانستہ یا غیر دانستہ، اور جو فوج کو گالیاں بکے ان کے ساتھ تو کسی قسم کی روب رعایت کرنا میرا خیال ہے ملک دشمنی کے برابر ہے، جیسے کہ وزیر اعظم نے ایک دن کہا ہے ایک اور پیرائے میں. تو یہ اس پر تو کوئی، اور میں نے بتایا وہ اسد عمر کی بھی آپ نے نہیں سنائی. اس میں چوہدری صاحب
بات یہ ہے کہ وہ اسد عمر صاحب کا شاٹ انشاءاللہ وہ ٹویٹ ہم کل دکھائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ تدفین تو ہو گئی تھی 27 کو ہی، اب تو رسم کل کی تیاری کریں. تو چودھری صاحب کیا نتیجہ نکلا پھر؟ نتیجہ یہ ہے کہ فی الحال پی ڈی ایم پہلے حکومت پر کوئی دباؤ یا اداروں پر کو دباؤ میں لانے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور ان کا ایجنڈا بھی کلیئر نہیں ہے، اور پی ڈی ایم ایک بڑی تیزی سے ایک ڈیڈ باڈی کی طرف جا رہی ہے. مریم کی تیزی اور بہت شکریہ چودھری صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا. مختصر یہ کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.